بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حسین اور حسین کے تمام ساتھیوں کے سروں کو کہاں لے کے گئے۔ ان تمام سر مبارک کو لے کر کوفہ روانہ ہوئے اور ابن زیاد کے سامنے پیش کیے۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کر کے سب سروں کو سامنے رکھا اور ایک چھری سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دہنے مبارک کو چھونے لگا۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور بول اٹھے کہ چھری ان مبارک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا لے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے۔ یہ کہہ کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم سن رسیدہ بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہاری بھی گردن مار دیتا۔ زید بن ارقم یہ کہتے ہوئے باہر آ گئے کہ اے قوم عرب، تم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو قتل کر دیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا۔ وہ تمہارے اچھے لوگوں کو قتل کرے گا اور شریروں کو غلام بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ اس ذات پر راضی ہو گئے؟ عمر ابن سعد 2 روز کے بعد بقیہ اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں اور بہنوں اور بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ کے لیے نکلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب کے لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ عورتیں بچوں کے سامنے یہ منظر آیا تو کہرام مچ گیا اور گویا زمین و آسمان رونے لگے۔ عمر بن سعد نے ان سب اہل بیت کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب بہت میلے اور خراب کپڑے پہن کر پہنچے اور ان کی باندیاں ارد گرد تھے اور ایک طرف جا کر خاموش بیٹھ گئی۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ علیحدہ بیٹھنے والی کون ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہ دیا۔ کئی مرتبہ اسی طرح دریافت کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہی۔ جب کسی لونڈی نے کہا کہ یہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ابن زیاد بولا، شکر ہے اللہ کا جس نے تمہیں رسوا کیا اور قتل کیا اور تمہاری بات کو جھوٹا کیا۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرک کر بولی کہ شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسب سے شرف بخشا اور قرآن میں ہمارے پاک کرنے کو بیان کیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے۔ ابن زیاد نے غصے میں آ کر کہا کہ تمہارے گیش سے صفا دی اور تمہارے شرکس کو ہلاک کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور رونے لگے اور کہا کہ تو نے ہمارے سب چھوٹوں بڑوں کو قتل کر دیا۔ اگر یہی تیری شفا ہے تو شفا سمجھ لے۔ اس کے بعد ابن زیاد حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کا نام پوچھا، بتایا کہ علی نام ہے۔ اس نے کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ میرے بڑے بھائی تھے، ان کا نام بھی علی تھا۔ ابن زیاد نے ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا تو علی اصغر نے کہا کہ میرے بعد ان عورتوں کو کون کفیل ہوگا؟ ادھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پھوپھی ان کو لپٹ گئے اور کہنے لگے کہ اے ابن زیاد، کہ ابھی تک ہمارے خون سے تیری پیاس نہ بجھی۔ میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں اگر تو ان کو قتل کرے تو ہم کو بھی ان کے ساتھ قتل کر دے۔ حضرت علی اصغر نے فرمایا کہ یہ ابن زیاد، اگر تیرے اور ان عورتوں کے درمیان کوئی قرابت ہے تو ان کے ساتھ کسی صالح متقی مسلمان کو بھیجنا جو اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کی رفاقت کرے۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا، اچھا اس لڑکوں کو چھوڑ دو کہ خود اپنی عورتوں کے ساتھ جائے۔